أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. توسل زبا عبد الله الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حسین پر یا وجیہا عند اللہ اشفع. ماشاء اللہ تھوڑا سا اور بہتر مل کے یا وجیہا اشفع لنا. آخری مرتبہ ظہور امام کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مل کے صلوات دیتے محمد. أما بعد فقد قال الله يا علي أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مل کے صلوات ایک اور بیتے محمد وعلى مجلس بسلسلہ شہادت باب الحوائج مولا امام ابو ابراہیم ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے. اللہم صل علی محمد اور روانگی امام مظلوم ابو عبداللہ حسین علیہ السلام از مدینہ منورہ. ایک اور مل کے صلوات بیجیے گا. نام حسین اللہم صل علی محمد. اللہ تعالیٰ نے دو حجتیں وہ رکھی جن کا نام موسیٰ رکھا ہے. ایک نبی موسیٰ ہے، ایک امام موسیٰ ہے. ایک سوال یہ ہے کہ نبی موسیٰ کا نام امام موسیٰ پر ہے یا امام موسیٰ کا نام نبی موسیٰ پر ہے. تو بہت سے مسلمانوں نے یہ کہا کہ امام موسیٰ کا نام نبی موسیٰ پر ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کے نام پر کسی اور کا نام ہوگا دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کا وجود پہلے ہے.
اور وجود اسی کا پہلے ہوگا جس پر پہلے درود ہوگا. اگر اہل بیت اطہار کا وجود قبل از حضرت آدم نہ ہوتا تو کبھی یہ دعا نہ حضرت آدم علیہ السلام کرتے کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن. حضرت آدم علیہ السلام کی جانب سے دعا کا کرنا اور اللہ سے مناجات کے طور پر طلب کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا وجود لازمی سی بات ہے کہ آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء اور ملائکہ سے پہلے ہے. اس لیے کہ بہت سادہ سی بات ہے، ہمارا بچہ بھی مجلس امام حسین کے صدقے میں اس بات کو جانتا ہے کہ آدم بنے ہیں تراب سے اور علی ابو تراب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں نے ایک موقع پر عرض کیا تھا پی ایس وی کی ایک مجلس میں، تفصیل کے ساتھ آج اشارہ فقط کر دیتا ہوں. ان باتوں کو دہرانے کی یا بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک واقعہ پیش آ چکا ہے. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے جب فضائل بیان ہوتے ہیں تو اس کا آج میری پریکٹیکل لائف سے تعلق کیا ہے؟ دیکھیں، تعلق یہ ہے، کوئی ایسی حقیقت ہے ہی نہیں کائنات میں جس کا آپ کی عملی زندگی سے تعلق نہ ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. توحید کا مطلب فقط خدا کو ایک مان لینا نہیں ہے. توحید ہی کا اثر ہے جو آپ نماز پڑھتے ہیں، توحید ہی کا اثر ہے جو آپ روزہ رکھتے ہیں، توحید ہی کا اثر ہے کہ جو آپ صدقہ و خیرات و خمس و زکوٰۃ دیتے ہیں. اور فقط ان عبادتوں تک بھی محدود نہیں ہے. توحید ہی کا اثر ہونا چاہیے کہ ایک مومن کی دوسرے مومن سے محبت ہو. توحید ہی کا اثر ہونا چاہیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی تذلیل نہ کرے. توحید ہی کا اثر ہونا چاہیے کہ بہت سادہ سی بات امام سے پوچھی گئی کہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ جس محفل میں اتنی سادہ تعریف میں نے کہیں اور نہیں پڑھی، سادہ اور جامع. توحید کا مطلب کیا ہے، یعنی توحید کو ماننے کا، اور تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جس محفل میں تمہیں حاضر ہونا چاہیے وہاں سے غائب نہ ہو، اور جہاں تمہیں حاضر نہیں ہونا چاہیے وہاں پر حاضر نہ ہو. یہ مطلب ہے سادہ سا. مل کے صلوات ایک بیٹے محمد اور آل محمد پر. جی رانگ پارکنگ ہے کیا؟ بس اسٹریٹ پہ کھڑی ہوئی ہے YWE 600. یار آگے گاڑی کا جو نام لکھا ہے وہ مجھے پڑھنا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. YWE 600. صلوات پر محمد والے محمد. وہ تو شکر کیجئے کہ پل صراط پر امیر المومنین وہاں کھڑے ہوں گے کہ جو گزار لیں گے، راستے میں مسئلہ نہیں ہونے والا انشاءاللہ. خود امام رضا علیہ السلام سے جب مامون الرشید نے امام رضا علیہ السلام سے کہا، بات سے پتہ نہیں کہاں سے بات نکل آئی ہے، چلیں تو مولا جو چاہتے تھے وہ کہلوا رہے ہیں، کہ وہ مامون رشید نے کہا تھا کہ یہی ہارون رشید کا بیٹا، کہ کیا آپ کے جد کے لیے یہ ارشاد درست ہے کہ علی قسیم الجنت والنار، علی جنت جہنم کو تقسیم کریں گے؟ کہا بالکل درست ہے. اس لیے کہ کیا تم نے میرے جد رسول اللہ کا اعلان نہیں سنا کہ یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق؟ علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. کہ پھر این المومن، مومن کہاں ہوگا؟ اس نے کہا فی الجنہ، جنت میں. وین المنافق، منافق کہاں ہوگا؟ فی النار، جہنم میں. کہ جب مومن جنت میں ہوگا اور علی سے کوئی مومن کے علاوہ محبت کر نہیں سکتا، اور منافق جہنم میں ہوگا اور علی سے کوئی منافق کے علاوہ بغض رکھ نہیں سکتا، تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ محبت علی ہی تو ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والی ہے. اب اصل بات سننے کی اب ہے، وہ یہ کہ جیسے ہی امام علیہ السلام باہر تشریف لائے تو ایک صحابی ساتھ میں موجود تھے. انہوں نے کہا مولا آپ نے بہت اچھا جواب دیا اسے. مولا نے کہا وہ تو میں نے اس کے لیول کا جواب دیا تھا، وہ تو اس کے لیے جواب دیا تھا، تمہارے لیے جواب کچھ اور ہے. سبحان اللہ. یہ کبھی ہوتا ہے. اب ایک اجازت ایک روایت اور سنا دوں درمیان میں تاکہ بات سمجھ میں آ سکے. یقین جانے گا میں بالکل کچھ سوچ کے اور آیا تھا، بات کچھ اور کر رہا ہوں اس وقت. خود امام رضا علیہ السلام ہی کی بات ہے کہ امام سے کہ مولا کے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے گا کہ آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ ان کے ایک فرزند تھے جن کا نام قاسم ہے، لہٰذا حضور کو ابو القاسم کہتے ہیں. تو اس نے یہ کہا تھا حل ترانی اہلا للزیادہ،
مولا کیا مجھے آپ اہل سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ کچھ عطا فرما دیں؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ فضائل کی کسی مقام پر، کسی مرحلے پر پہنچ چکے ہیں معرفت کی کسی زینے پر، تو وہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے ابھی اور سدرۃ المنتہا تک سفر باقی ہے ابھی آگے، صحیح؟ تو معرفت کا سفر طے ہوتے رہنا چاہیے۔ تو امام علیہ السلام نے پھر جب اس نے کہا نا کہ کیا آپ مجھے اس سے زیادہ کہل سمجھتے، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا، بالکل موضوع سے مربوط بات بھی ہے، کیا میرے جد جنت جہنم تقسیم کرنے والے نہیں ہیں کیا؟ تو ہیں، تو وہ قاسم نہیں ہے کہ علی قاسم ہے، اور حضور علی کے استاد ہیں، استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، لہذا علی قاسم ہے اور حضور ابو القاسم ہے۔ یہ وجہ ہے، پہنچی یہ وجہ۔ جب آپ خطبے میں سنیں نا ابو القاسم محمد، تو اس نیت سے درود بھیجیے گا کہ در حقیقت یہ علی کے روحانی باپ پر درود ہو رہا ہے۔ خطبے میں ہے، حدیث سنا رہا ہوں امام کی، مل کے صلوات بیٹھے، نام اہل بیت اطہار محمد اور آل کیا بات اللہ محمد وعجل فرجہ۔ تو مولا نے کہا کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ محبت علی تقسیم کرتی ہے جنت جہنم کو، لہٰذا علی قاسم ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر مولا پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ جب آپ نے تو مامون رشید کو جواب دیا اسے سمجھانے کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ امام نے کھا کہ وہ محبت علی جنت جہنم تقسیم کرتی ہے، وہ تو ایک مرحلہ ہے، میرے جد تو خود پلے صراط پر کھڑے ہیں، خود کھڑے ہوں گے، اور جو ایک شخص آتا جائے گا اپنا محب ہوگا تو کہیں گے ھذا لی، یہ میرا ہے، جو مبغض ہوگا اسے کہیں گے ھذا لک، اے جہنم یہ تیرا۔ جزاک اللہ ہے نا؟ اللہم صلی علی تو وہ امام شافعی نے بھی یہ کہا تھا قسیم النار والجنہ، جنہ کا ایک لفظ ہے، جیم پر زبر دیجئے، پیش دیجئے، زیر دیجئے، معنی بدل جاتا ہے۔ جنہ یعنی جنت، جنہ یعنی قلعہ، جنہ یعنی جن، کہتے ہیں علی حبہ جنہ، علی کی محبت قلعے کی طرح ہے، مضبوط قلعہ۔ علی، اب اس کی تفصیل اپنے مقام پر، علی حبہ جنہ، امام الانس والجن، وصی المصطفیٰ حق، قسیم النار امام شافعی، دیوان شافعی سے پڑھ رہا ہوں، ایک اور صلوات بھیجے گا وہاں تک محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی ہے میرے ساتھ انشاءاللہ۔ اچھا تو غور فرمائیے گا، تو ہر عقیدے کا ایک لازمی اس کا رزلٹ ہے، اس کی امپلیکیشن ہے ہمارا آپ کے عمل پر، صحیح ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ جس محفل میں تمہیں حاضر ہونا چاہیے اس سے غائب نہ ہو۔ کس محفل میں حاضر ہونا چاہیے؟ مجلس امام حسین میں حاضر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نماز اول وقت حاضر ہونا چاہیے یا نہیں حاضر ہونا چاہیے؟ ہے یا نہیں؟ کہ جہاں حاضر ہونا چاہیے وہاں سے غائب نہ ہو۔ اچھا بعض لوگ ہوں گے کہ جو مس گیدرنگ میں بیٹھ جائیں گے، ڈھولکیوں میں بیٹھ جائیں گے، ہر گناہ کی محفل میں شاید بیٹھ جائیں گے، مجلس کا بائیک آؤٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ ارے میرے بھائی، تو کہنے کا مقصد ہے کہ مجلس جہاں فرمایا جہاں حاضر ہونا چاہیے وہاں سے غائب نہ ہو، جہاں تمہیں نہیں ہونا چاہیے، غائب ہونا چاہیے، وہاں حاضر نہ ہو۔ جسے کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے استاد محترم نے قم میں بات کہی تھی کہ حضرت جوان بہت سارے ساتھی دہنے بانے تشریف، ان کے لیے کہہ رہا ہوں میں، ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ تزکیہ نفس، تقویٰ کی سادہ ترین تعریف کیا ہے؟ مجھے جوڑنا ہے اس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، لیکن میرے ساتھ رہیے گا تھوڑی دیر کے لیے، کہ سادہ ترین تعریف یہ ہے کہ اپنی اٹینڈنس کو، اٹینڈنس ہوتی ہے نا اسکول میں، تو اسے اٹینڈنس کو حضرت حجت کے ساتھ میچ کر لو۔ اچھا مجھے نہیں پتا آج کا اٹینڈنس کا کیا طریقہ ہے، شاید کوئی آئی ٹی سسٹم سے الیکٹرانکلی ہو رہی ہوتی ہوگی، لیکن جو ہمارا زمانہ کوئی بہت پرانا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس میں یہ تھا کہ نام لیا کہ وہ پریزنٹ، کسی کا نام لیا کہ ایبسنٹ غائب، کبھی وہ کہتے تھے مذاق میں کہ جو نہیں آیا وہ ہاتھ اٹھائے،
صحیح. تو پریزنٹ اور ایبسنٹ, یہ جو پریزنٹ اور ایبسنٹ ہے نا, اپنی پریزنٹ اینڈ ایبسنٹ کو آپ میچ کر لیجئے. جہاں حضرت حجت پریزنٹ ہوں وہاں میں پریزنٹ ہوں یا نہیں, وہاں میری اٹینڈنس تو نہیں لگی ہوئی. اور جہاں جس محفل میں وہ نہیں ہو سکتے, میں تو اپنی پریزنٹ نہیں لگا کے بیٹھا ہوا وہاں پر. بات پہنچ رہی ہے؟ اتنا حق تو بنتا ہے صلوات کا, آپ یہ خود بھیجا کریں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں مجلس ہو چکی, جناب محترم ندیم رضا سرور صاحب اور ان کے فرزندان یہاں پر وہ کلام پیش کر چکے ہیں. اس سے پہلے بھی جو مرثیوں آپ گریہ کر چکے ہیں. اصل مال مجلس گریہ ہی. دیکھیں اگر مکمل فضائل کو ذاکر پڑھتا رہے اور مصائب نہ پڑھے تو آپ کیا کہیں گے؟ مجلس ہی نہیں ہوئی. بالکل صحیح کہیں گے, اس لیے کہ مصائب ہی مجلس ہے. در حقیقت جو مصائب ہے وہ مجلس ہے. اور اگر فقط مصائب پڑھ دیے جائیں اور فضائل کسی وجہ سے نہ ہو سکے تب بھی آپ کہیں گے مکمل مجلس ہو گئی. یعنی بہرحال جو مجلس کا وقت تھا اس کے اعتبار سے مجلس ہو گئی. تو اصل یہ کہ گریہ ہو جائے, اور بعد میں خطابت کے بعد انشاءاللہ نواخوانی بھی ہوگی تو اس میں مزید گریہ ہو جائے گا. تو میں تو فقط اپنے ثواب کی خاطر چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ تو فرمایا کہ اس کا اثر کیا ہے, محبت اہل بیت کا اثر کیا ہے؟ یہی اثر ہے کہ جہاں حاضر ہونا چاہیے غائب نہ ہو, جہاں غائب ہونا چاہیے حاضر نہ ہو. مولا موسی قاسم زندان میں کسی خاتون کو بھیجا گیا کہ بھئی ان کا تقوی کا بڑا شہرہ ہے, تو ہم زندان میں خاتون کو بھیج دیں تاکہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی بات مشکوک ہو سکے اور پھر ہم باتیں بنا سکیں. میں ذرا کھل کے نہیں کہنا چاہتا. امام علیہ السلام زندان میں, رات کو بند کر دیا گیا. صبح کو جب زندان کا دروازہ کھولا گیا, امام آگے سجدے میں, وہ خاتون کہیں پیچھے سجدے میں. تاریخ سے پڑھ رہا ہوں. علامہ ذیشان ہے, میرے جوان ساتھی سنیں اس بات کو. علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب علی اللہ مقامہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں انبیاء کی فہرست میں بھی ایک نبی حضرت یوسف جن تک ایک خاتون آئی تھی, انہوں نے بھی اپنا دامن عصمت بچا لیا تھا, اور امام کا دامن عصمت تو محفوظ رہنا ہی تھا. لیکن ایک فرق ہے, حضرت یوسف نے اپنا دامن عصمت بچا لیا تھا, اس خاتون کو اپنے ساتھ شریک فکر نہیں کیا تھا. پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی مجلس ہو گئی. یہ نفس کی پاکیزگی ہے. جی مل کے صلوات کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھ آگے نہیں. دیکھیں آپ مجھے 5 سال سے سن رہے ہیں اور تقریباً سلسلے وار مجالس تو شاید یہ کوئی 6 دن سے مسلسل سن رہے ہیں, 5ویں 6 دن سے. تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ خستہ نہ کروں آپ کو, لیکن کچھ گزارشات ہیں جو پہلے پیش نہیں کی وہ عرض ہو جائیں. آج امام علیہ السلام کا جو مقام عصمت ہے وہ یہ کہ اس خاتون کو جو گناہگار خاتون ہے صاحب سجدہ بنا دیا میرے مولا نے. یہ کردار ہے امام کا. سبحان اللہ. یہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو بچا لیا. قرآن کی آیت ہے, سورہ شمس کی آیت ہے. وقد خاب من دساہا, ناکام اور نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا. میرے جوان ساتھی سنیں اس بات کو. دیکھیں ایک زمانہ پہلے وہ تھا کہ جب کسی کو گناہ کا کام کرنا ہوتا تھا نا تو وہ شہر سے باہر یا کم سے کم محلے سے باہر جاتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے مجھے. ٹھیک ہے. اب شیطان نے اتنا خطرناک کر دیا معاملہ کہ جیسے جتنا گناہ کرنا ہے وہ اتنا گھر کے اندر جاتا ہے یا نہیں ایسا؟ ایک گیجٹ ہے میرے اور آپ کے ہاتھ میں جس سے دنیا کا ہر گناہ ممکن ہے. کاش امام موسی کاظم علیہ السلام کی زندگی سے ہم اس سیرت سے, اس ایک واقعہ سے اپنے دامن کو بچانا سیکھ سکیں. یہ باتیں میں خطیب جمعہ بھی الحمدللہ مولا کے صدقے میں اور میرے سر پر امامہ مجھے باتیں کرنی ہیں. یہ وہ بات ہے کہ اپنے دامن کو بچا لو یار. یہ مشکل کام ہے, آسان نہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب انقلاب آیا ایران میں, اس کے بعد اس وقت تک کیا تھا کہ سسٹم کہ
کہ جو کفشداری ہوتی تھی وہ کامن تھی لیڈیز اینڈ جینٹس دونوں کے لیے، تو ایک ساتھ ہوتے تھے مرد اور خواتین. تو ایک آیت اللہ بڑے امامے والے وہ آئے، تو انہوں نے جو ہے وہاں پر بہت زیادہ بھیڑ تھی، تو انہوں نے کہا کہ اسے الگ کر دیجیے، آپ لیڈیز جینٹس الگ کر دیجیے. تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی یہاں کون بہکے گا؟ کہ نہیں، کون بہکے گا نہ پوچھو، مجھ جیسا بھی بہک سکتا ہے، ان کا جو بہک سکتا ہے. حضرت یوسف کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر برہان رب نہ ہوتا تو پھر یوسف ارادہ کر لیتے. قرآن میں موجود ہے، کوئی مذاق بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے میرے ساتھ آپ یہ نہیں. تو اس دیکھیں یہ سنت امام اور سیرت امام سے کا ذکر، اور یہ وہ بات ہے قد افلح من زکاہا. اسے قرآن میں 11 قسموں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے، 11 قسمیں، 1 2 3 نہیں. قرآن میں کچھ سورے ایسے ہیں جو ایک قسم سے شروع ہوتے ہیں، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر. قرآن میں کچھ سورے ایسے ہیں جو 2 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کی روشنی کی قسم، رات کی قسم ہے اس کی تاریکی چھا جائے. کبھی تفصیل اپنے مقام پہ سناؤں گا. قرآن میں کچھ سورے ایسے ہیں جو 3 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوجدن به ضبحا. ان چٹپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم بھی جو میدان جنگ ہے تو یہ رسول اللہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورہ عادیات کو الحم کے بعد پڑھنا شروع کیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تم نے سورہ پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہے، یہ کون سا سورہ ہے؟ کہا ابھی نماز میں نازل ہوا. علی نے غزوہ ذات السلاسل میں دشمن کے لشکر پر حملہ کیا. آئے ہائے مل کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجھے میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایمانداری سے مجھے بتلا دینا، کیا اللہ تعالیٰ نے صدر اسلام کی کسی مقتدر ہستی کی بھی قرآن میں قسم کھائی ہے؟ کسی کو نامور ہستی کی قسم کھائی ہو؟ فلاں صاحب کی قسم، ان کی قسم، ان کی قسم. علی کے گھوڑے کی قسم ہے قرآن میں. پتہ نہیں کون کیا کتنی بات سن رہا ہے. جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی کی سواری کے برابر نہیں سمجھا، اسے علی کے سامنے تخت خلافت میں بٹھاتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی تمہیں؟ اللہم صلی علی. بتلا دیں گے تاریخی حقیقت کے علاوہ کوئی بات ہم نے کی ہو. دیکھ، یا تو قسم دکھلا دو، یا تو قسم دکھلا دو قرآن میں. قرآن وہی ہے کہ جو رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا اور جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے. کوئی 26-28 آیتیں کم زیادہ نہیں ہوئی وہاں سے، ذہن میں رکھنے کا. ہمیں قرآن اور علی ایک ہی در سے ملے، یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، اور ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا ہے نا. علی مال قرآن والقرآن مع علی. جیسے علی میں کوئی تحریف نہیں، ویسے قرآن میں بھی کوئی تحریف نہیں. آئے ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے. اب اس کی تفصیل کسی اور مقام پر آپ پہنچ گئے ماشاءاللہ سے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا قرآن میں ہے کوئی قسم؟ کوئی قسم نہیں ہے، کوئی قسم نہیں ہے. اور مجھے بتلا دیجئے یہ پھر کس سواری کی قسم ہے؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فاثرن به نقعا فالمغیرات صبحا. یہ درمیان کیا ہے؟ یعنی جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، صبح علی الصبح. اچھا یہاں پر کسی اور کا نام اس لیے نہیں لے سکتے کہ کوئی حملہ کرنے والا ہوتا. نکال کے تو بتاؤ کسی نے حملہ کیا ہو. مولا علی علیہ السلام کی سواری کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ برق رفتار تھی نہیں، اس لیے کہ علی کو تیز رفتار سواری کی ضرورت تھی نہیں.
علی کبھی میدان جنگ سے بھاگے نہیں اور کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا کیا نہیں. سے جانے اب ایک ایک لفظ میں داستانیں چھپی ہوئی ہیں, میں کیا کروں وقت بھی تک. ایک قسم سے سورہ شروع ہوتا ہے سورہ عصر, دو قسموں سے شروع ہوتا ہے سورہ ضحیٰ, تین قسم سے شروع ہوتا ہے سورہ عادیات. قرآن میں کچھ سورہ ایسے جو چار قسموں سے شروع ہوتے ہیں, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین کی قسم زیتون کی, انجیل کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینہ کی قسم, هذا البلد الامین, شہر مقدس کی قسم. یہ شہر مقدس تک امام حسین علیہ السلام پہنچے اور پھر امام نے آگے مزید ہجرت فرمائی. مجھے جوڑنا ہے وہاں سے بھی لیکن جتنا وقت بچ سکا. تو انجیل کی قسم, زیتون کی قسم, یہ ایک شب جمعہ کے مجلس میں یہاں گزارش کر چکا ہوں لیکن بہت سارے مومنین ہیں اور بات شاید آگے تک پہنچ جائے. یہ بے ربط بات تو ایک عام انسان بھی نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, انجیل کی قسم, زیتون کی قسم, پہاڑ کی قسم, شہر کی قسم. قرآن ہے نا, قرآن. ایک پھل کی قسم, دوسرے مختلف پھل کی قسم, پہاڑ کی قسم, شہر کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے. یہ کیا بات ہے. والتین والزیتون جو حضرت آدم علیہ, اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے, اور بھی انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لا تقربوا هذه الشجرہ, درخت کے قریب نہ جانا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں کہا تھا نا, وہ انجیر کا درخت تھا جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا. بات واضح ہو رہی ہے. اچھا, جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان ایک مقام پر رکا کشتی, تو انہوں نے ایک پرندے کو بھیجا کہ جا کر دیکھ کر آنا کہ خشکی کہاں پر ہے. وہ پرندہ اڑا اور زیتون کی پتی اپنے منہ میں لے کر آیا. صحیح. تو اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو اشارہ ملا کہ ہاں خشکی کہاں پر ہے. طور سینہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے. ھذا البلد الامین, سرکار ختمی مرتبت کا شہر ہے. والتین والزیتون وطور سینین, زمانہ آدم کی قسم, زمانہ نوح کی قسم, زمانہ موسیٰ کی قسم, زمانہ محمد کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ان تمام زمانوں کی قسم, ہم نے تمہیں بہترین صورت میں خلق فرمایا. یہ ہے قرآن. یہ قرآنی کچھ نکات بھی واضح ہوتے جائیں ساتھ. یہ بزرگوں سے جو عطائیں ہیں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں, بس اور کچھ نہیں ہے اس میں. تو کچھ سورہ ایسے ہیں جو ایک قسم سے شروع ہوتے ہیں, دو قسم, تین قسم, چار قسم, پانچ قسم. قرآن میں کوئی سورہ ایسا نہیں جو 6 قسموں سے شروع ہوتا ہو. قرآن میں کوئی سورہ ایسا نہیں کہ جو 7 قسموں سے شروع ہوتا ہو, 8 قسموں سے شروع ہوتا ہو, 9 قسموں سے شروع ہوتا ہو, 10 قسموں سے شروع ہوتا ہو. قرآن میں پھر ایک سورہ ایسا ہے جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے. سورہ شمس, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہ 11 قسمیں ہیں. والشمس وضحاها, سورج کی قسم, اس کی روشنی کی قسم. چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے. والقمر اذا تلاها والنهار اذا, اب اس کی تفسیر ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے. اگر حقیقی شمس حقیقی شمس و قمر کو دیکھنا ہو تو جب غدیر کے میدان میں ایک شخص نے قمر کو ہاتھوں میں بلند کر یہ تفسیر ہے. اللہم صلی علی. بات پہنچ رہی ہے. سورج کی قسم, اس کی روشنی کی قسم, چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے. والسماء وما بناها, آسمان کی قسم, اس کے بنانے والے کی قسم. والارض وما طحاها, زمین کی قسم, اس کے بچھانے والے کی قسم. ونفس وما سواها, نفس کی قسم, اس کے سنوارنے والے کی قسم. 11 قسمیں ہو گئی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس نفس میں ہم نے فجور بھی رکھا ہے, تقویٰ بھی رکھا ہے. پھر فرمایا قد افلح من زکاہا, ہے فجور بھی ساتھ میں ہے. پوٹینشلی وہ فجور کی طرف بھی جا سکتا ہے, جبھی تو وہی کی ضرورت ہے, جبھی تو ہدایت کی ضرورت ہے. یقین فرمائیے گا کہ شیطان کی طرف جاتے ہوئے آپ کو دنیا کا کوئی سینسر نہیں روک سکتا. ہوتا نا کہ پتہ نہیں کیا ہوتی, پروکسی ہوتی, سینسر ہوتا ہے, یہ لگا دو وہ لگا دو, کچھ بھی نہیں. آج گناہ کے اتنے موقع سوائے محبت علی ابن ابی طالب کے سینسر ممکن ہی نہیں. یہ ہے تو رکیں گے, ورنہ مشکل ہے بہت. ایک
شاعر نے شعر لکھا فارسی زبان میں، آیت اللہ ناصر مکارم شیراز نے تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اگر معاملہ حشر با علی سر دلت بخات گناہ کن. ابھی علی ہوا نا جنت جہنم تقسیم کریں گے. دیکھیں جنت ہے مومن کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی مجلس ایک ڈینی نونگ میں پڑھ کر آ رہا ہوں، وہاں روایت یہ پڑھی تھی جنت ملنی ہے قطعاً مومن کو، ہر اس شخص کو ملنی ہے کہ جو توحید پر ایمان رکھتا ہو، ولایت علی کو مانتا ہو اور علی کے اعداء سے برات رکھتا ہو. یہ 3 شرطیں ہیں. علی کو مانتا ہے، علی کے اعداء سے برات نہیں رکھتا، فارغ ہو جائے وہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ خود محبت ہی کا تقاضا ہے براعت از اعداء علی ابن ابی طالب. اگر کسی کا تبرہ صحیح نہیں ہے اس کا مطلب اس کے تولے میں مشکل ہے. بعض لوگ اب ان کے ذہن میں آ چکا ہے، اس کے آداب ہیں، طریقہ ہے، کہاں کہنا ہے، کیا کس طرح سے کہنا ہے، وہ سب شرائط اپنے مقام پر اور صاحبان فہم و شعور تشریف فرمائے. لیکن آپ اس عقیدے کو نکال نہیں سکتے اپنے بک سے اچھا بننے کے لیے. سیدہ کے نگاہ میں اچھے بن جاؤ کافی ہے، پوری دنیا جائے ایک طرف. صحیح ہے. میں نے عرض کیا اس کا اظہار کس طریقے سے. آج اب اس وقت آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. تو واجب تو ہے تو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ وقت نہیں آیا. تبرہ بھی ایک عبادت ہے. وقت آ جائے، شرائط آ جائیں، طریقہ ہو، امام کا حکم آ جائے، جیسا انہوں نے بتلایا ہے ویسے. فجر کی نماز 2 کے بجائے 3 تو نہیں پڑھ سکتے، 4 تو نہیں پڑھ سکتے، پڑھ لو عبادت ہے. کہا نہیں. ہائے ہائے ہائے. تبرہ کو مذاق سمجھ کے نہ کرو، عبادت سمجھ کے کرو. بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ اکبر. یا علی. بہت وقت سے مجلس میں صلوات نہیں ہونی چاہیے ابھی. اللہم صلی اللہ. اللہم صلی اللہ. اچھا کبھی تبرہ کی کیفیت یہ بھی ہے، اللہ جانے پتہ نہیں کیا، یہ شاید آپ حضرات کا خلوص ہے، بات سے بات ایک ذہن میں کچھ آ رہی ہے. تبرے کی ایک شکل یہ بھی ہے، میرے مولا علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا عاقل کی تعریف کیجئے. عاقل کی تعریف کیجئے. عاقل وہ ہے کہ جو وضع الشیء فی محلہ، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھے، وہ عاقل ہے. کہ مولا جاہل کی تعریف کیجئے. کہ میں نے کر دی. کبھی آپ تولہ ایسا کر دو تبرہ ہو گیا خود بخود. یا علی. تو عبادت تولہ بھی ویسا ہو جیسے مولا علی نے کہا، تبرہ بھی ویسا ہو جیسے مولا علی نے سمجھایا اور آل علی نے سمجھایا ہے نا. تو اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹنا، اس لیے کہ پھر جواب دینا مولا کو مشکل ہوگا. اچھا تو بات آگے بڑھا رہا ہوں، بس بات آہستہ سے ختم ہو رہی ہے. تو 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو بچا لیا. قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا. ناکام نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا. قسم ہمارے پاس نام حسین سے بڑھ کے کوئی شے ہے نہیں نفس کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے. خدا کی قسم نہیں ہے. محبت حسین، حدیث پڑھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ حدیث ہے. قذف فی قلبی حب الحسین، ہے نا. یعنی محبت حسین اس جوہری کی طرح ہے جیسے جوہری پتھروں میں سے ہیرا چن لیتا ہے. محبت حسین اس جوہری کی طرح ہے کہ جو اپنے حر کو تلاش کر لیتی ہے چاہے لشکر یزید ہی میں کیوں نہ بلا لیتی ہے.
مل کے لگائیں زندہ باد. بات ختم کرنے لگا. اللہم صلی علی محمد. تو یہ محبت حسین کی کشش یہ ہے کہ وہ حر کو چاہے لشکر یزید میں ہے وہ کھینچ لیتی ہے اپنی طرف. وجہ نا رستہ بھٹک گیا تھا مسافر غدیر کا, حر بس ذرا سی دیر میں پہنچا غدیر میں. ذرا سی دیر میں, تھوڑی دیر میں, لیکن وہ تھوڑی دیر کتنے لمحے ہیں. کیا جل گیا سوئے ارم دار فنا سے کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. ٹھیک ہے, تو یہ اب عبداللہ حسین السلام کی محبت ہے. اور حور کو بھی در حقیقت محبت سیدہ کونین بچا گئی, احترام سیدہ حور کو بچا گیا. اس خاطر ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی نسلوں میں منتقل کر سکیں. جگہ میں کہہ رہا تھا, بات کو دہرانا مقصود نہیں ہے, ایک جملے میں کہہ دوں کہ اگلی نسل تک آپ نے محبت اہل بیت کا پیغام پہنچانا ہے. پلاننگ اور تیاری کر لیجئے کہ اس کی اگلی نسل تک بھی آپ ہی نے پہنچانا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب دیکھیں, موضوع وہ ہے شہادت کے مجلس سے مناسبت نہیں رہتا, اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جب میں بزرگوں سے مخاطب ہوں, جب when you are in your 50s اور 60s, اس وقت اگر آپ کے پوتے پوتی نواسے وغیرہ ہیں, ان تک آپ بیٹھ کر ان کو مولا علی کی باتیں سنا سکتے ہیں, مجلس کا درس دے سکتے ہیں. اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ جلدی ازدواج کریں بچوں کا, دیر نہ کریں. اسلام کا ہر حکم ایسے دوسرے حکم سے جڑا ہوا ہے نا. خود بخود آپ نے اگر اگلی نسل اور اس سے اگلی نسل تک خود پہنچا دیا ولایت علی کا میسج, تو جو آپ گھبرا رہے ہیں نا کہ ہماری اگلی نسل پتہ نہیں آگے پہنچائے گی نہیں پہنچائے گی, آپ ہی خود پہنچاتے ہیں. آپ ہی پہنچاتے ہیں. 2 نسلیں تو سیو ہو گئی انشاءاللہ. اس کے بعد مولا حیدر کرار کے نام کے صدقے میں آگے ہوتا جائے گا معاملہ. بات دیکھیں, کچھ پریکٹیکل باتیں مجھے کرنی تھی, کچھ ہو چکی ہیں, بس بات ختم ہو رہی ہے. تو یہ قیمتی ترین تحفہ ہے کہ جو آپ عطا کر سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی, اچھا وہ بات رہ گئی تھی جو فارسی زبان کے شاعر نے شعر کہا تھا, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر منہ میں لکھا کہ اگر معاملہ حشر بعلیس, اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے, ہر سے دلت بخات گناہ کن, جتنے مرضی چاہے گناہ کرو. غلط شعر لکھا اس نے, جتنے مرضی چاہے گناہ کرو, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. تو امیر المومن کو خواب میں دیکھا اور مولا علی السلام نے کہا اپنے شعر کی اصلاح کر. یہ نہیں ہے کہ اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے تو پھر جو مومن جائے گا جنت میں, اگر گناہگار بھی ہے تب بھی جائے گا جنت میں. میں ایک بات عرض کرتا ہوں, کوئی غلط مطلب نہ لے لے اس کا, لیکن حقیقت ہے. فرض کیجئے خدا نخواستہ ایک مومن ایسا ہے ساری زندگی داڑھی نہیں رکھی, فرض کیجئے خدا نخواستہ, تب بھی آپ اس کے 1000ویں حصے کو بھی یزید سے نہیں ملا سکتے. غلط نہیں ملا سکتے ہیں آپ یزید کے باپ سے کبھی کسی اور سے. عزیزان گرامی, بات واضح ہو رہی ہے. تبلیغ کا وہ طریقہ اختیار کیجئے جو اہل بیت اطہار نے سکھلایا. ہم نہ کسی کے خدا ہیں نہ ٹھیکیدار ہیں کسی کے, ٹھیک ہے. تو مومن بالآخر جائے گا انشاءاللہ جنت میں. ہاں, اللہ کرے کہ وہ گناہوں سے دور ہو, ورنہ پھر یہ کہ دنیا کی تکلیفوں کے بعد, کبھی موت کی تکلیف کے بعد, کبھی قبر کی تکلیف کے بعد, لیکن بالآخر انشاءاللہ جنت میں جانا. تو مولا علی نے شعر لکھا کہ اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہو پھر جتنے مرضی چاہے گناہ کرو, کیا فرق پڑتا. مولا علی السلام خواب میں تنبیہ کی, کہنا اپنے شعر کی اصلاح کر. بدلوایا میرے مولا نے شعر, پہلا مصرع نہیں بدلوایا کہ ٹھیک ہے اگر معاملہ حشر بعلیس, ٹھیک ہے, یہ اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے, مولا علی نے سے چینج نہیں کروایا, تو ٹھیک لکھا ہے تو نے کہ حشر کا معاملہ میرے ساتھ ہے. اگر کسی کو شک ہے جا کے زیارت جامع کبیرہ پڑھ لے. ایاب الخلق الیکم وحسابہم علیکم, اے اہل بیت میں گواہی دیتا ہوں مخلوقات کو آپ کی طرف واپس پلٹنا ہے, آپ ان کا حساب کتاب لینے والے. میں کیا کروں, زیارت جامع کبیرہ میں یہ چن رہا ہے, آپ حساب کتاب لیں گے اہل بیت.
اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے یا نہیں کہ کس نے کون سا گناہ کیا ہے، کون سا نیکی کا کام کیا ہے؟ تو پھر یہ قیامت برپا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ علماء بزرگان کہتے ہیں قیامت ہے ہی آل محمد کی شان کے اعلان کا نام، اس لیے قیامت ہے نا؟ وہاں علی ابن ابی طالب فیصلہ کریں گے، وہاں سیدہ کونین شفاعت فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ مولانا کا گر معاملہ حشر با علی، اگلا مصرع بدل دیا، از رخ علی شرم کن و کمتر گناہ کن۔ اگر علی کا معاملہ، اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے تو پھر علی کے چہرے سے کچھ حیا کر لے اور گناہوں میں کچھ کمی کر لے، حیا کر ہے نا؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بہت سے کام ہوتے ہیں چھپ کے کر لیتے، جیسے باپ سامنے آتا رک جاتے ہو یا نہیں؟ علی تو امت کا باپ ہے، کیا کریں گے وہاں، ہے نا؟ بس عزیزوں، اللہم صلی علی، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ تو یہ محبت امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو یہ سب سے بڑی نعمت ہے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اور اسے منتقل کرنا ہے میں نے اور آپ نے اپنی نسلوں میں، اس سے آگے نسلوں میں انشاءاللہ، جیسے ہمارے بزرگوں تک میراث پہنچی اس سے آگے تک ہمیں انشاءاللہ پہنچانا ہے۔ اور عزیزوں، ایک عالم دین تھے، نماز پڑھتے تھے، ہر نماز کے بعد تھوڑے سے مصائب پڑھتے تھے مصلی پر، اور ہدیہ کرتے تھے اپنی مرحومہ ماں کو۔ ایک دن یہ کام کرنا چھوڑ دیا، دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، تو کام کرنا وہ چھوڑ دیا کہ میں چند لمحوں کے مصائب پڑھتا ہوں۔ وہ کتنا سخت وقت تھا اس بوڑھے باپ پر جب جوان بیٹا اسے چھوڑ کر چلا۔ مثلا تھوڑے سے میں جملے کہتا ہوں، پھر یہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ مرحومہ ماں کو شب جمعہ خواب میں دیکھا، اور مرحومہ ماں نے کہا کہ اے میرے لال، تم نے مجھے ثواب ہدیہ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کمادر گرامی، میرے دل میں خیال ہے کہ پتہ نہیں آپ تک وہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں۔ کہنے جب تم ہر شب جمعہ، جب تم وہ مجھے مصائب پڑھ کر ہدیہ کرتے تھے تو فرشتہ ہر شب جمعہ ایک نور کا طبق لے کر میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا یہ وہ ہدیہ ہے جو تیرے لال نے تجھے دنیا سے بھیجوایا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ یہ مولا کے ذاکر تشریف فرمائیں، اور بھی دنیا میں جہاں جہاں جو ذاکرین ہیں، بڑا اللہ تعالیٰ نے ذکر امام حسین کے صدقے میں مقام عطا کیا ہے نا؟ ایک عالم دین تھے جو کہتے تھے، بڑا ایک عارفانہ جملہ ہے، کہتے تھے کہ لوگ اپنی عبادت جب اپنے گناہوں کے لیے کہتے ہیں استغفر اللہ، اور آپ توفیق ہوتی ہے کہتے ہیں استغفر اللہ، پروردگار غلطی ہو گئی، کہتے ہیں میں اپنی عبادت پر کہتا ہوں استغفر اللہ، یعنی نماز پڑھ کے کہتا ہوں پروردگار یہ نماز کسی قابل ہی نہیں تھی، استغفر اللہ کیسی نماز پڑھ۔ پھر کہتے تھے لیکن ذکر امام حسین میں جو آنسو بہتے ہیں اس پہ میری جرأت نہیں ہے، میں کیسے کہوں استغفر اللہ؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کیا میں کوئی قابل ہو گیا؟ کہا نہیں، یہ آنسو جس ہستی سے منسوب ہے اس خاطر میری جرأت نہیں کہ میں کیسے کہوں استغفر اللہ۔ اللہم اجعلنی عندک وجہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ، زیارت عاشورہ ہے، پروردگار تو مجھے حسین کے صدقے میں اپنے نزدیک دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما، ہے نا؟ تو اس معاملے پر کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہ کرنا۔ اچھا، میں مزاج تو مصائب ہی کا بن چکا ہے، ایک لمحے کے لیے ہاں، میں اگر ایک بات آپ سن لیں، میں ہمامہ بھی اتار چکا ہوں، بہت سے لوگ الگ الگ بات کہتے ہیں کہ کوئی مولانا صاحب کوئی بات کہتے ہیں، ایک مولانا صاحب کوئی بات کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہمارا، انہیں سنیں۔ آسان ترین حل بتاؤں، آیت اللہ وحید خراسانی کی گفتگو سے اخذ کرتے ہوئے جو انہوں نے فرمایا تھا، جو ذرہ برابر بھی شاعر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرے، ان کا جملہ تو یہ تھا کہ وہ کمر رسول اللہ کو توڑ رہا ہے، یہ ان کا جملہ تھا۔ پہنچ گئی بات یہ؟ نہ سنو ایسوں کا خطاب کہ جہاں پورا عشرہ گزر جاتا ہے، میں میلبرن کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا انٹرنیشنل لیول پہ بات کر رہا ہوں اس وقت، جہاں پورا عشرہ گزر جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کس کی بات ہو جاتی ہے، نہیں بات ہوتی تو ولایت علی اور عزائے حسین ہی کی بات نہیں ہوتی۔ یہ کون سا عشرہ ہے؟ یہ کون سی مجلس ہے؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کسی، لیکن آپ جانتے ہیں نا میرے بھائی، مجلس کہتے ہی اسے جہاں ذکر علی ابن ابی طالب ہو، یا تھوڑا سا اگر فضائل کے حوالے سے سن لیجیے گا، میں امامہ اتار چکا ہوں لیکن ایک بات آ گئی ہے ذہن، زینوا مجالسکم
مجھے بتلائیے مجلس کا لفظ کہیں اور استعمال ہوا، نماز کے لیے استعمال ہوا، کسی اور عبادت کے لیے استعمال ہوا؟ مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو. ذکر علی ابن ابی طالب سے، یا ذکرہ ذکری و ذکر ذکر اللہ. ایک اور سوال کا جواب ہو گیا. مولانا صاحب پوری مجلس آپ نے پڑھ دی علی علی کرتے ہوئے، خدا کی تو بات ہی نہیں ہوئی، علی کا ذکر ہی تو تھا. یار جب حیدر کہنا ہے تو پھر پوری طرح سے کہیں، نہیں کہنا. چلے ایک اور موقع. دین کا سب سے چھوٹا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، بیٹا آپ نعرہ لگائیے کہ موقع دوں گا آپ کو. دین کا سب سے چھوٹا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. مجھے کوئی ایک حکم شرعی بتلا دیجئے کہ جو رسول اللہ نے مجمع جمع کر کے پہنچایا. مجمع جمع کیا ہو جس کے لیے پتہ نہیں کیا بات پہنچ رہی ہے. صرف ایک علی کی ولایت ہے. نماز مجمع جمع کر کے پہنچائیے. نماز دین کا ستون ہے، لیکن قبول اسی کی ہے کہ جو علی کی ولایت کو مانتا ہے نا. تو کیا مجمع جمع کر کے پہنچائیے؟ نہیں. کیا روزے کا حکم آیا تو مجمع کو جمع کیا تو پہنچایا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہ، فقط ایک حکم تھا کہ جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آ جائیں. آئے ہیں جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائیں. اس میں خود غلو اور تقصیر دونوں کو سمیٹ دیا حضور نے. اتنا آگے نہ بڑھو کہ علی کو اللہ کا ہو، پیچھے آ جاؤ. اتنا پیچھے نہ رہ جاؤ کہ علی کو اپنے جیسا سمجھو، آگے آ جاؤ. مرکز اتحاد ہے ولایت علی ابن ابی طالب. یہ اتحاد کا مقام ہے. اتحاد بین المسلمین اس پر ہو یا نہ ہو، اتحاد بین المومنین اسی پر ہونا چاہیے، علی کی ولایت پر. جو رہ گئے پیچھے وہ آگے آ جائیں. اپنے جیسا نہ سمجھو، عام انسان نہ سمجھو، شک نہ کرو. جو آگے چلے گئے پیچھے آ جاؤ، غلو پر ہو. جی پھر مانو من کل تو مانو. پھر مانو، پھر مولا مانو. بات پہنچ رہی ہے؟ میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتا. یہ ہے دین. میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتا. مانتا ہوں علی کو میں عین خدا. یہ عین خدا عین اللہ ہے، کہیں اور اردو کی ترکیب میں نہ چلے جانا. مانتا ہوں علی کو میں عین خدا یعنی عین اللہ، اور اس کے سوا بھی نہیں مانتا. کیا نصیری کی دیوانگی، خدا کا کہا بھی نہیں مانتا.
بات پہنچ رہی ہے، کیا بات ہے. کیا نصیری نصیری کی دیوانگی، کہ خدا کا کہا بھی. علی کہہ رہے ہیں کہ علی نے جلا دیا، علی نے سزا دی. کیا نصیری نصیری کی دیوانگی. ایک مصرع اور کہوں، روک رکھی علی نے ہے میری زبان، ورنہ دل تو میرا بھی نہیں مانا. علی نے روکا ہے، پابند ہے، علی کے حکم کے پابند ہے. علی عبد خدا ہے. جہاں علی نے روکا ہے نا، رک جاؤ وہاں پر بس. وہ ریڈ لائن ہے. الہی کفا بعزنا نکون لک عبدا. علی نے روکا کہاں پر؟ پروردگار میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. یار آپ کو برا لگے لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں، انسان کی عزت بلو پاسپورٹ سے نہیں ہے، کوئی بھی رنگ کا ہو. وہ دنیا میں ٹریول کے لیے آسان ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن عزت یہ ہے، عزت یہ ہے. الہی کفا بعزن، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جس نے کیا وہ غلط کیا. میں تو خود یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فقط اسے حاصل کر کے دنیا کا آخری سدرۃ المنتہا تک میں پہنچ گیا، بس اس کے بعد کوئی جگہ نہیں آگے جانے کی. یہ مقصد نہیں ہے زندگی گزارنے کا. کہ میں بس دو کمان سے کم کا فاصلہ رہ گیا بس. اصل عزت یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اللہ کے بندے ہو یا نہیں. اللہ کی بندگی پتہ اس وقت چلے گی کہ علی کا حکم مانتے ہو یا نہیں، علی کی محبت ہے یا نہیں. خود مولا کہا نا کفا بعزنا نکون لک عبدا، میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اصل عزت وکفا بفخرا ان تکون علی ربا، اور علی کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. ہم کسی بڑے سے منسوب ہوتے ہیں. مجھے کتنے محترم ہمارے ندیم سرور بھائی، کتنے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ وہ جناب ہمارے ندیم سرور صاحب سے دوستی ہو سکتا ہے کہ آپ پہچانتے بھی نہ ہو انہیں، لیکن لوگ منسوب ہونا چاہتے ہیں کسی بڑے نام سے. مولا علی نے کہا میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. وہاں سے منسوب ہے، ادھر سے کبھا بھی فقط تکون علی رب. الہی اے میرے رب، اے میرے اللہ، انت کما احب فجعلنی کما تحب. آخری جملہ منزل مصائب سے، پروردگار تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں. فجعلنی کما تحب، تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. بات پہنچ گئی، میسج پہنچ گیا. آئے ہائے. ایک بہت لطیف بات ہے، اگر مجھے یقین دلائیں کہ ضائع نہیں کرے گا تو میں پہنچاؤں. ہمارے استاد محترم کے استاد محترم انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو علی کی گویا شان تھی، جرأت میں لفظ کہوں یا کیا کہوں. علی نے کہہ دیا پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، ورنہ کون کہہ سکتا ہے رب کو ایسا؟ اللہ سے تو کہہ سکتا ہے. بھائی کس میں ہمت ہے؟ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے متعلق کسی نے کہا تھا کس میں ہمت ہے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فقط اہل بیت سے منسوب، وہ کہہ سکتے ہیں پروردگار تو ویسا جیسا میں چاہتا ہوں. ہم اور آپ کی اوقات نہیں ہے
کہ ہم یہ خدا کے بارے میں تبصرہ کرتے پھریں. انہوں نے کہا ہمیں تو یہ کہنا چاہیے الہی انت کما احب الفوق ما احب الفوق ما احب. پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. میں ہوں کیا؟ تو اس سے بھی بہت عالی ہے جو میں سوچ سکتا ہوں جیسا میں چاہتا ہوں. تو اس سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے کہ تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں. فاجعلنی کما تحب، کم از کم مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ ہماری حیثیت ہے. خدا کی قسم اگر اہل بیت کا کلام نہ ہو تو ہمیں اللہ سے کلام کرنے کا طریقہ بھی نہ آ سکے. یہ دعائے کمیل کا معجزہ ہر شب جمعہ ماشاءاللہ یہاں پر سینکڑوں مومنین آتے ہیں پڑھنے کے لیے. ہر شب جمعہ دعائے کمیل. آپ ایک کلام کو ایک مرتبہ سنیں، 2 مرتبہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، 25 دفعہ، 1000 دفعہ، بالآخر آپ چاہیں گے کہ کوئی اور کلام سنیں. یہ علی کے کلام کا معجزہ ہے. 1400 سال سے ہر شب جمعہ دعائے کمیل اسی طرح سے آنسو بہتے ہیں، اسی طرح سے رقت ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں جو معجزہ ہے وہ دعائے کمیل علی کے کلام میں معجزہ ہے یا نہیں ایسا؟ سبحان اللہ عزیزوں، یہ کلام علی بن ابی طالب علیہ السلام. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. تو یہ میرے مولا کی شان تھی. ورنہ آپ دعائے کمیل، دعائے صباح، دعائے توسل، حدیث قصہ، اس کے علاوہ، ان معصورہ دعاؤں کے علاوہ کبھی ٹیسٹ کیجئے گا کہ خدا سے 15 منٹ بات کریں. کر کے دیکھ لیجئے گا. 5 منٹ سے آگے نکل جائیں تو میرا نام بدل گیا. سوائے اس کے کہ پروردگار یہ بھی اہم ہے، ٹھیک ہے، اسے انکار نہیں. میں خود بھی اسی طرح سے پروردگار میری اولاد کے لیے یہ کر دے، میرے اہل و عیال کے لیے کر دے، میری جاب میں ہو جائے، بزنس میں ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہے، امتحان وغیرہ، والدین کے لیے دعا، کچھ گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. نہیں ہے پھر بات کر کے بتائیں ہم خدا سے. اگر کلام علی ابن ابی طالب نہ ہو تو، کلام حسین ابن علی دعا الفا کی صورت میں نہ ہو، بات کر کے بتائیں. نہیں بس بہت زحمت نہیں بنے ہے میرے ساتھ آپ ماشاءاللہ. کیا کہنا آپ کا. اور آج تابوت کی برآمدگی بھی ہے. تابوت مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، کسی بھی امام کا جب شہادت کی مناسبت سے مجلس ہو تو وہ تابوت کی برآمدگی، اس سے منسوب تابوت نکالا جا سکتا ہے. اور بڑی رقت ہوتی ہے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تابوت میں. لہٰذا باب الحوائج مولا کے مسائل پر میں آخر میں آتا ہوں تاکہ تابوت سے متصل ہو سکے. وعدہ میں نے یہ کیا تھا کہ ایک بیمار بچی کا ذکر مجھے کرنا ہے. ہائے ہائے، ایک بیمار بچی کا ذکر، جس بیمار بچی کو حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب بچی نے بیٹی حسین کی، ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، اور جب باپ حسین جیسا ہو اور بیٹی فاطمہ صغریٰ جیسی ہو تو اس محبت کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا ہے. خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. سڈنی سے بہت سارے مومنین تشریف لائے، بہت سارے میلبرن کے مومنین اور دوسری میلبرن کے اطراف کے مومنین. انہوں نے خود مجھے آ کے بتلایا کہ ہمارے صاحب ہم فلاں جگہ سے ہیں، ہم فلاں جگہ سے ہیں، ہم فلاں جگہ سے ہیں. بہرحال عزاداری کرنے کے لیے تشریف لائے. میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں، پھر ماتمداری ہوگی انشاءاللہ بھرپور. تو عرض یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے، یہ بھی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھیا ساتھ لے کر چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا حسین کے لیے کتنا سخت ہے شریکت الحسین بیوی زینب کی بات کو ٹال دینا. یہ لفظ کہنا میرے لیے بڑا سخت ہے، ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے. لیکن حسین مظلوم نے فرمایا کہ بہن زینب کوئی بات کہہ دینا لیکن صغریٰ کی سفارش نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے جتنی اولادیں عطا کی ہیں یا وہ میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہیں، مثلا علی اکبر، اللہ اکبر، یا میرے بابا حیدر کرار کی شبیہ ہیں، لیکن اللہ نے مجھے یہ بیٹی وہ عطا کی ہے جو ہو بہو ہم شکل جملہ کہنے کی میری جرت نہیں ہے. سیدۃ النساء العالمین. حسین سب برداشت کر سکتا ہے. ذرا تصور کرو نا، اکبر کا سر بھی تو کوفہ اور شام کے بازاروں میں گیا تھا، لیکن وہ ہم شکل پیغمبر تھے. لیکن صغریٰ حسین سے ضبط نہیں ہو پائے گا کہ تصویر فاطمہ زہرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں ایسے پھیلائی جائیں کہ منادی ندا دے رہا ہو کہ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. کوئی آنکھ پھینک رہا ہو، کوئی پتھر پھینک رہا ہو، کوئی آوازیں کس رہا ہو. یہ حسین سے ضبط نہیں ہو پائے گا.
قبر رسول پر کم از کم تاریخ میں لکھا ہے 3 مرتبہ گئے شب 28 رجب، بار بار جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے بابا، بار بار جا کے کہتے تھے نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، میرا آخری سلام قبول فرمائیے گا۔ اللہ جانے دل میں کیا کیا خیال آئے ہوں، نانا میں اپنے ساتھ اکبر کو لے جا رہا ہوں کہ جو آپ کی شبیہ ہے، جب آپ کی زیارت کرنا چاہوں گا تو اپنے علی اکبر کو دیکھ لوں گا۔ یہ جملہ حسین نے رخصت علی اکبر پر بھی کہا تھا۔ نانا میرے ساتھ عباس بھی ہے جو میرے بابا حیدر کرار کی شبیہ ہے۔ نانا بس فکر مند ہوں تو اپنی خواہر کی چادر کے لیے۔ نانا دل میں، یہ میں زبان حال پڑھ رہا ہوں، کہا ہوگا نانا دل میں خیال آتے ہیں کہ ایک بیٹی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ جانے حسین کے لیے چھوڑ کر جانا زیادہ سخت تھا یا علم امامت سے جانتے تھے تو سکینہ کو لے کر جانا زیادہ سخت تھا، اللہ جانے کیا کیفیت تھی۔ ایک بچی کے جو مدینہ میں رہ گئی وہ زیادہ سخت ہے یا ایک بچی کہ جو باپ کے ساتھ تو تھی لیکن پھر راہ بھر تماچے کھاتی رہی، گوشوارے چھین لیے گئے، دامن جل گیا، اللہ جانے کیا زیادہ سخت تھا، میں نہیں جانتا۔ بہرحال حسین قبر رسول سے ودا ہو کر آئے، اور میں مصائب کے جملے تو نہیں بدل سکتا، ماں کی لحد پر ویسے گئے جیسے کوئی بہت ہی چھوٹا بچہ جاتا ہے اپنی ماں کی لحد پر۔ بعض علماء کہتے ہیں گھٹنیوں کے بل چل کر گئے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی لحد پر۔ اب اگر کوئی مصائب سننے کے لیے بھر کر گریہ کر لینا، انشاءاللہ بی بی جزا عنایت فرمائیں گی۔ گویا حسین قبر زہرا پر ویسے ہی پہنچے جیسے کربلا میں اکبر کے لاشے پر پہنچے، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین، اللہ اکبر۔ وہاں سے ودا ہوئے، اماں حسین کا آخری سلام قبول کرو، اور اس کے بعد قافلہ تیار ہونا شروع ہوا، ایک ایک بیوی تشریف لاتی گئیں، ایک ایک وارث نے آگے بڑھ کر مستور کو، معظمہ کو سوار کروایا۔ اور یقیناً آج بھی اگر کوئی سعادت مند لائق بیٹا، اس کے والدین اگر کسی سواری پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھتا ہے، احترام سے بٹھاتا ہے۔ آپ کھولتے ہیں دروازہ یا نہیں کھولتے اپنے ماں باپ کے لیے؟ احترام سے بٹھاتے ہیں۔ جہاں بنی ہاشم کا خاندان ہو تو اکبر نے کیسے سوال کیا ہوگا اپنی ماں کو؟ ابو الفضل عباس نے کہ شان سے بیوی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے لیے سواری کا اہتمام کیا ہوگا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ حسین ایک مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ دفعتاً اٹھے، ایک معظمہ بی بی باہر تشریف لائی، ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے اکبر بڑھے، ایک طرف سے قاسم بڑھے۔ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ تھی، آواز آ رہی تھی، اے مدینے والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور دور ہو جاؤ، کسی کی آواز بھی نہ آنے پائے۔ عزیزوں یہ مکہ سے، یہ مدینہ سے کربلا کی سواری تھی۔ اب جو کربلا سے شام کی سواری تھی وہ میں نہیں بیان کر سکتا، فقط ایک جملے میں یہ ہے کہ جب کوئی بھی نہ تھا اور بی بی زینب جلال حیدری سے کہہ رہی تھی خبردار، یزیدیوں سے کہہ رہی تھی کوئی بیویوں کے قریب نہ آنے پائے، تم نے چادریں چھیننی ہے لیکن کوئی بیوی کے، کسی بیوی کے قریب آیا تو اب جلال زینبی ایسا آئے گا کربلا کی سرزمین الٹ جائے گی۔ کیا فکر نہ کرو اے لیلا، اگر اکبر نہ صحیح زینب سوار کروائے گی، اگر اے ام فرما قاسم نہ صحیح زینب سوار کروائے گی۔ ایک کونے میں خاتون سر کے بال سفید تھے، آنکھوں میں آنسو جاری تھے، تڑپ رہی تھی کہ اے میری ماں حافظہ، فکر نہ کیجیے آج زینب آپ کو بھی سوار کروائے گی، کنیز کو بھی سوار کرو، سید سجاد کو سوار کروایا، میرا بیمار ہے ماں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، آپ سب کو سوار کروا چکی۔ داہنے طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کوئی نہ تھا، فرات کا رخ کیا، کعبہ اللہ اکبر۔ خدا کسی غم میں نہ رولائے، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، جب امام صادق سجدے میں جاتے تھے تو دعا دیتے تھے، پروردگار تو ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے جد کے نام پر بلند ہوتی ہے، تو ان آنکھوں ورحم الصرخۃ التي كانت لنا، ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے نام پر بلند ہوتی ہیں، ورحم تلك الاعین، ان آنکھوں پر رحم فرما جن پر ہمارے نام سے آنسو بہتے ہیں، ان رخساروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے ہیں۔ اللہ جانے رخسار پر رنگ کیسے بدلتا ہے، لیکن یہ کہ امام نے دعائیں دی ہیں، لہٰذا آنکھوں سے آنسو بہنا بھی ثواب، چیخ مار کے رونا بھی ثواب، رخسار کا رنگ بدل جائے عزا امام حسین علیہ السلام میں تب بھی وہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین چلے، قافلہ روک دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کہا کہ مولا ایسا لگتا ہے کہ کوئی قافلے کے پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو حسین نے دیکھا ایک بیمار بچی چھوٹی سی آ رہی تھی اور کہتی جاتی تھی مہلن مہلن یا
اے بابا ذرا آہستہ بابا، ذرا آہستہ بابا. اللہ جانے یہ زیادہ سخت تھا یا سکینہ نے جب عصر عاشور کا تھا محلہ محلہ. بابا ذرا آہستہ بابا. میں پڑھتا جاؤں گا جس کے دل میں جتنا دم ہے وہ روتا چلا جائے. سینے میں طاقت بالکل نہیں بچی ہے. میں آخری جملہ تک آہستہ آہستہ بولنے لگا ہوں. حسین چلے گئے مدینہ چھوڑ کر، بیمار بچی کو چھوڑ کر چلے گئے حسین. شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذوالقعدہ و ذوالحج گزر گیا. محرم کا چاند نمودار ہوا. سغرا نے محرم کا چاند دیکھا. بی بی ام سلمہ کو رسول اللہ ایک شیشی دے کر گئے تھے اور اس میں خاک تھی، اور کہا تھا جب تک یہ خاک رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ لینا حسین کی شہادت ہو گئی ہے. بی بی ام سلمہ بار بار جا کر محرم میں اس شیشی کو دیکھا کرتی تھی. کہتی ہیں سغرا کہتی تھی کہ نانی جان میرے دل میں عجیب اضطراب ہے. اللہ جانے میرے بابا کی طرف خیر ہو، میرے بھیا علی اکبر کی طرف خیر ہو. زمانے ہو گئے واپس نہیں آئے وہ. سغرا چھوٹی بچی منتظر تھی. کہا لیکن میں خط لکھ دیتی ہوں، خط لکھ دیتی ہوں. بلکہ بعض علماء یوں بیان کرتے بی بی ام سلمہ نے کہا تھا کہ اے سغرا خط لکھ دو. کہا نانی جان میرا خط لے کے کون جائے گا؟ بی بی نے کہا ایک راستے کا نام بتایا، راہ طریق اس کا نام ہے. کہا وہاں بیٹھ جاؤ جہاں سے راستے جدا ہوتے تھے. وہاں جا کر سغرا بیٹھ گئی، خط لکھ کر وہاں جا کے بیٹھ گئی، اور ہر گزرنے والے سے پوچھ رہی تھی کیا تو عراق جا رہا ہے، کیا تو عراق جا رہا ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں تم روتے کیوں ہو؟ ارے روتے روتے ہوئے مر جائے تو کم ہے. کیا حسین کی بیٹیوں کا یہی مقدر تھا کہ وہ راہ گزرتے ہوئے مسافروں سے پوچھتی رہے کہ کوئی میرا خط لے کر چلا جائے، کوئی میرے بابا تک میرا پیغام پہنچ. ایک مسافر گزرا، اللہ جانے سغرا نے کتنے منتیں کر کے اسے خط دیا ہوگا میں نہیں جانتا، میں زبان حال پڑھ رہا ہوں. جو کچھ شعراء کے کلام میں ہے اور جو کچھ علماء سے سنا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. یہ خط لے کر وہ پہنچا. سغرا نے پہچان بھی تو بتلائی تھی نا. جب وہ قاصد پہنچا ہے تو اس نے دیکھتا رہا. جانتے نا کس دن پہنچا تھا؟ عاشور کے دن پہنچا تھا. دیکھتا رہا حسین ابن علی کو. حسین علم امامت سے جانتے ہیں. کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا آپ کی پہچان آپ کی بیٹی نے بتلائی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا. آپ کی دختر نے یہ کہا تھا کہ جو میرا بابا ہوگا نا اس کے دائیں طرف میرا چچا ابوالفضل عباس، اس کے بائیں طرف میرا کریل جوان بھیا علی اکبر کھڑا ہوگا. نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے، چہرے پر اصغر کا خون ہے. اللہ جانے وہ خط لے کر حسین لاشا علی اکبر تک پہنچے. وہیں پر خط کھول کے جانتے ہو خط میں خط کا پتن تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. من فاطمہ العلیلہ، بابا آپ کی فاطمہ صغرا بیمار بیٹی کے جانب سے خط اپنے بابا حسین ابن علی کے نام. بابا الف و الف سلام، ہزاروں ہزار سلام آپ پر اے میرے مظلوم بابا. پھر لکھا تھا الف و الف سلام، ہزاروں ہزار سلام میرے چچا ابوالفضل عباس پر، ہزاروں سلام میری پھوپھی زینب کبریٰ پر، ہزاروں سلام میرے بھیا علی اکبر پر. اس کے بعد تھا قبلو بابا جو چھوٹا علی اصغر ہے، قبلو اسے بوسہ دیجیے گا نیابت عنی، میری نیابت میں اصغر کے گلو کا بوسہ دیجیے گا. اللہ جانے حسین نے ابھی تابوت پر آنا ہے مجھے. بس بیمار بیٹی کا ذکر ہو گیا. یہ میرے ہاتھ جوڑے ہوئے، مجھے معاف کیجیے گا اگر میں نے تھوڑا سا زیادہ وقت لے لیا، یا شاید اتنا ہی لیا اس لیے کہ مجلس میں اتنا ہونا چاہیے تھا جب اتنے مومنین موجود ہیں اور آپ رونے کے لیے تشریف. آخری جملہ کہنے لگا ہوں. یہ قاصد کے پہنچنے سے پہلے بھی تو ایک واقعہ ہے، جب اکبر کا لاشا تڑپ رہا تھا اور اکبر سے حسین نے پوچھا کہ کوئی آخری تمنا ہو تو بیان کرو. یہی وجہ ہے. تو حسین کا بابا اگر مدینے والی بہن فاطمہ صغرا کی زیارت کروا دیجیے. حسین نے معجزانہ ہاتھ پھیرا، اکبر کو مدینہ نظر آیا، روضہ رسول نظر آیا لیکن صغرا نظر نہیں آتی. قبر زہرا بھی نظر آ گئی لیکن صغرا نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ اکبر نے چیخ ماری، بالکل میں آگے آخری جملے تک مجھے جوڑنا ہے، کچھ بیٹیوں سے جوڑنا ہے مجھے، مولا موسی کاظم علیہ السلام کی بیٹی تک، بی بی فاطمہ معصومہ خود تک مجھے آنا. آخری جملہ میں کہنے لگا. اکبر نے چیخ ماری، کہا بیٹا تو نے کیا دیکھ لیا؟ کہا بابا جہاں میں نے اپنے قدموں کے نشان بنائے تھے فاطمہ صغرا وہاں بیٹھی ہیں اور ہر گزرنے والے سے یہ پوچھ رہی ہے کیا کسی نے میرا بھیا علی اکبر دیکھا؟ میرا بھیا علی اکبر کہاں؟ عزیزوں یہ اہل بیت کی بیٹیوں کا عجیب مقدر رہا. محمد کی بیٹی کی پسلیاں ڈھونڈ
بیٹی دربار شام میں شرابیوں کے مجمع میں گئی، حسین کی بیٹی تماچے کھاتی رہی، موسی قاسم کی بیٹی باپ کا جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا، تابوت نکلے گا، یہاں مزدور نہیں ہے، یہاں مومنین ہے، وہاں مزدوروں نے دعا کرو کوئی قرآن ایسے نہ اٹھائے جسے قرآن اٹھانے نہ آتا ہو۔ انہوں نے بغداد کے پل پر لاشا رکھا نہیں تھا، موسی قاسم کا لاشا پھینک دیا تھا، فقط چند پرندے تھے جو لاش کا تمام کر رہے تھے۔ ایک مظلوم بیٹی مدینہ میں تھی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے یتیم ہے باب الحوائج، بی بی معصوم ہے تم، آپ عرصہ قبول کریں، لیکن کربلا کی ایک بیٹی وہ تھی جو باپ کی سواری سے پوچھ رہی تھی کیا میرے بابا کو ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا۔ تابوت مولا موسی قاسم آ رہا ہے، ادب احترام کے ساتھ جس تابوت کو مزدوروں نے اٹھایا کہتے تھے یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے۔ تمام السلامات.